السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، دس از عدنان انور اور آج جو ہے ہم سر شم سے ایک سوال کرتے ہیں. سر یہ ایس ایم ایس کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اب میسج پہ بہت سارے جو ہے وہ لوگ کہتے تھے آئی ایس ایم ایس یو. یہ مطلب ایس ایم ایس ورب ہے، ناؤن ہے. اب جبکہ ہم نے تو اس کی جو فل فارم پڑھی تھی شارٹ میسجنگ سروس، تو سینڈ کا ورڈ کیوں نہیں استعمال کریں اور کیا چیز؟ مطلب اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے. ایکچولی ایس ایم ایس ایز اے ویکیبلری آکسفورڈ ایڈوانس لرنر ڈکشنری میں 7th ایڈیشن میں آیا 2005 میں. اچھا. ہاں، بٹ ایز اے ناؤن اور ایبریویشن شارٹ میسج سروس اوکے ایز اے ناؤن استعمال ہوا وہاں پر. ٹھیک ہے. اینڈ اس پہ جملہ بھی لکھا ہوا تھا آئی ول سینڈ یو این ایس ایم ایس. اوکے. پھر 8th ایڈیشن جو اس کا آیا 5 سال کے بعد، اس کے اندر پھر ایس ایم ایس کو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس جنہوں نے ڈکشنری کمپائل کی، جو بھی پروفیسرز ہیں سارے، ان لوگوں نے اس کو ایس ایم ایس کو ناؤن کے ساتھ ایز اے ورب بھی انہوں نے جو ہے انٹروڈیوس کیا. اوکے. یہ 8th ایڈیشن کے اندر. تو سر پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا ناؤن ہے اور کون سا ورب ہے؟ ایکچولی جب ایز اے ورب استعمال کیا انہوں نے، اور زبان کے بارے میں یاد رکھیے کہ زبان تبدیلیوں کا نام ہے. رائٹ. ایک لفظ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے انفلیکشن، تبدیلی. انفلیکشن. اور زبان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح لوگ اس زبان کو استعمال کرتے ہیں تو وہ زبان اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے. رائٹ. تو جب اس کا 8th ایڈیشن آیا تو پھر جب اس کو ایز اے ورب استعمال کیا گیا تو ایک پرابلم کا سامنا تو کرنا پڑے گا، کیونکہ ورب کی پھر میکسیمم 5 فارمز ہیں. Right. اور کیونکہ یہ ایبریویشن ہے، پھر اس کو ایز اے ناؤن بنایا ایس ایم ایس کو. اب یہ کیپیٹل لیٹر میں ایس ایم ایس. رائٹ. تو انگریزی زبان کی یہ خوبصورتی ہے کہ پھر جب انہوں نے اس کو جب 5 فارم میں 5 فارمز میں جب اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تو پھر ایک بڑی مذاکرہ خیز قسم کی صورتحال پیدا ہوئی کہ اس کی 5 فارم میں جو انفلیکشن ہوگی وہ کس طرح ہوگی. اچھا. تو پھر انہوں نے کیپیٹل ایس ایم ایس کو انہوں نے جو بیس فارم رکھا، اس کی جو پاسٹ ٹینس تھی جس کو ہم سو کالڈ سیکنڈ فارم کہتے ہیں، اس میں اسمال ای ڈی لگایا اور اس کو ایس ایم ایس بنایا پاسٹ ٹینس. پھر اس کی جو پاسٹ پارٹیسپل تھی اس کو بھی ایس ایم ایس ای ڈی بنایا. اس کی جو ایس سی ایس فارم ہے اس کا ساؤنڈ تھوڑا سا آکورڈ ہے. ایس ایم ایس اسمال ایس، ایس ایم ایس کے ساتھ ایک اسمال ایس، ایس سی ایس فارم پریزنٹ سمپل والی. اور آئی این جی فارم میں ایس ایم ایس کیپیٹل اور اسمال آئی این جی ایس ایم ایسنگ. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی. لیکن اب ڈیفینیٹلی اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ آئی انجوائے ایس ایم ایسنگ، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس جملے کو غلط نہیں کہہ سکتے. اچھا. انفیکٹ اگر وہ یہ اس کو پاسٹ ٹینس میں استعمال کرتا ہے ایس ایم ایس کیپیٹل اور اسمال ای ڈی کے ساتھ، ویل آئی ایس ایم ایس یو لاسٹ نائٹ، اب یہ گرامیٹیکلی کریکٹ ہے. سو یہ نان اسٹینڈرڈ لینگویج نہیں کہہ رہا اب نہیں ہے. ہاں، لیکن ایک عجیب سی صورتحال یہ ہے کہ ایس ایم ایس ایز اے ورب صرف آپ کو آکسفورڈ ڈکشنری میں ملے گی. اس کے علاوہ جو میرے پاس ڈکشنری ہے لانگ مین کی، کیمبرج کی، چیمبرز کی، کولنز کی، اس میں ایس ایم ایس کو ایز اے ورب استعمال نہیں کیا گیا. سر ہم تو آکسفورڈ کو مینلی فالو کریں گے نا آکسفورڈ. ڈیفینیٹلی اس میں فالوئنگ کی بات ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر لانگ مین نے استعمال نہیں کیا اس کو یا چیمبرز میں استعمال نہیں ہوا ڈکشنری میں، تو یہ ان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے. لیکن اگر آکسفورڈ نے اس کو ایز اے ورب انٹروڈیوس کروایا تو وی کین یوز ایز اے ورب ایز ویل. سو اٹس مین دیٹ ان فیوچر یا ابھی سے ہی ایسا ہو چکا ہوگا کہ واٹس ایپ بھی پھر اسی طرح استعمال ہوگا انشاءاللہ. واٹس ایپ یو اور زبان تبدیلیوں کا نام ہے. تو چلیں جی، اس کے ساتھ ہی سر شمس ملک اور عدنان انور کو اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.